بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مکتب NQ میں۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نیا آنے والا سبق آپ تک پہنچتا رہے۔ آج ہم کچھ ایسی باتوں کے اوپر مذاکرہ کریں گے کہ ہمارے بہت سے ساتھی، بہت سی بہنیں قرآن پڑھتی ہیں مگر وہ قرآن کو صحیح نہیں پڑھتی۔ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو ان کو معلوم نہیں۔ مدرسے کے اندر سرسری طور کے اوپر کوئی قاعدہ پڑھا اور اس کے بعد میں قرآن شروع کیا تو قرآن پڑھنے کا ایک تو مزہ نہیں آ رہا ہے، قرآن پڑھنے سے سکون نہیں مل رہا ہے۔ قرآن پڑھنے کے اللہ کے بڑے وعدے ہیں کہ بھی قرآن پڑھنے سے شفا بھی ملے گی، قرآن پڑھنے سے سکون بھی ملے گا اور قرآن پڑھنے کو جی بھی چاہے گا، مگر ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے پڑھنے کے اعتبار سے نورانی قاعدے میں بعض قاعدے ایسے ہیں جو بہت اہتمام کے ساتھ ان کو مشق کرائی جاتی ہے، ان کو پڑھائے جاتے ہیں۔ تو ان قاعدوں کے تعلق سے میں آپ کو مذاکرے کے طور کے اوپر بتاؤں گا، تو آپ ان قاعدوں کو اگر سمجھ لیں گے تو قرآن پڑھنے کے اندر آپ مزہ بھی محسوس کریں گے، سکون بھی محسوس کریں گے، اور اگر آپ کسی بیماری سے دو چار ہیں اور آپ شفا کی نیت سے قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ شفا بھی ملے گی۔ جیسے پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا، اس کے اندر یہ بتایا کہ الف سے لے کے یا تک کے حرف یاد کر لو، ملے ہوئے حرف یاد کر لو، زبر زیر پیش، حروف مدہ، جزم، تشدید، یہ چیزیں یاد کر لو تو قرآن پڑھنا بالکل ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، یعنی ہم پڑھنے لگ جائیں گے۔ مگر ہم قرآن کو ایک اچھے انداز کے ساتھ، جیسے کوئی اچھا قاری پڑھتا ہے، اچھا عالم پڑھتا ہے، اچھا امام پڑھتا ہے، اس انداز کے اندر ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے کن باتوں کو ہمیں سیکھنا ہوگا۔ یعنی قرآن تو ہمیں پڑھنا آ رہا ہے مگر پھر بھی ہم اٹک اٹک کے بھی پڑھتے ہیں اور ہمیں سکون بھی نہیں ملتا اور زیادہ قرآن پڑھنے کا جی بھی نہیں کرتے، یعنی ایک پنہ مشکل سے پڑھ کے ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایک تو ہم نے بتایا کہ ہر حرف کے مخارج کو معلوم ہو جائے۔ اب ہم جس چیز کے اوپر مذاکرہ کریں گے اس سے اہم چیز ہوتی ہے مد کے تعلق سے، یعنی یہ جو مد ہے، ان دو مد کے قواعد صحیح سے یاد کریں اور ان کے اصول ہیں کہ مد کو جس حرف کے ساتھ یہ مد آ جائے اس حرف کو کتنا کھینچنا ہے، اور جس حرف کے ساتھ مد بھی نہیں، حروف مد بھی نہیں، اس کو بالکل بھی نہیں کھینچنا ہے۔ جیسے ہمارے اندر کوئی تو یوں پڑھتے علم ترى، تو را کو اگر زیادہ کھینچ لے، را کے نہیں کھینچنے کا اصول علم ترى کیف فا، اب کیف فا میں فا کو زیادہ کھینچ لیا، تو اس طریقے کی ہم غلطیاں کرتے ہیں جو ہم کو کوئی غلطی بتاتا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مد کے قاعدے پڑھیں ہم، مد کے 3 قاعدے، مد متصل اور مد منفصل، دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے اور دونوں کے ساتھ حمزہ ملا ہوا آتا ہے اور ان کی کھینچنے کی مقدار ہوتی ہے 2.5 الف سے 3 الف۔ اس کے بعد میں دوسرا قاعدہ ہوتا ہے تیسرا قاعدہ مد لازم کا۔ مد لازم کے کھینچنے کی مقدار ہوتی ہے 4 الف سے 5 الف تک، یعنی کافی لمبی کھینچے جاتے ہیں۔ حاج ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ تو یہ میں نے 2 کلموں کے اندر مد لازم کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ جو دوسرا اسٹیپ پائیں گے، یعنی یہ مد کا قاعدہ، اس کو مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اور یہ علامتیں ہوتی ہے تو وہاں زیادہ کھینچا جاتا ہے اور حروف مدہ الف یا واو آ جاتے ہیں اور یہ علامتیں نہیں آتی ہے تو وہ 1 الف کے برابر بھی کھینچے جاتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ ہوتا ہے تنوین کا اور نون ساکن کا۔ تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور نون ساکن یعنی جزم والا نون، جزم والا نون۔ ان کے قاعدے بھی آپ پڑھیں گے کیونکہ ان کا تعلق ہوتا ہے گنہ سے۔ آپ کہیں بھی حکیم علیم، تو حکیم علیم میں تنوین ہے، اللہ کے نام ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے سمیع بصیر، سمیع خبیر، تو حکیم، اب یہ میم کے اوپر 2 پیش آ گئے۔ اب یہاں ہم کو ایک قاعدہ دیکھنا، حکیم، اگلا حرف عین آ رہا ہے تو اب یہاں گنہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ تنوین اور نون ساکن کا پہلا قاعدہ اظہار کا وہ یہاں ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے اکفا کے ہیں، جیسے آپ نے پڑھا ہوا ان کنتم، واو زبر ہوا، ان حمزہ نون زیر، ان و ان،
وَإِن اب اگلا ہے کاف، تو یہ کاف حرف ہے، یہ ہے اکفا کا. وَإِن كُنتُم، نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے اکفا میں سے تو اکفا ہوگا. اس طریقے سے ہم کو تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے صحیح یاد کرنے ہیں. 4 قاعدے کون سے ہیں؟ نمبر 1 کے اوپر ہے اظہار کا قاعدہ، اور نمبر 2 کے اوپر ہے اکفا کا قاعدہ. اکفا اظہار کے 6 حروف ہیں، ان کو صحیح سے یاد کر کے ان کا مطلب سمجھ لینا ہے کہ بھی اظہار کا مطلب ہوتا ہے گنہ کیے بغیر پڑھنا، یعنی گنہ نہیں کرنا ہے. اکفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یعنی اردو کے اندر لفظ اکفا کا یہ مطلب ہوتا ہے، یعنی اکفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. تیسرا نمبر کا قاعدہ ہوتا ہے اقلاب کا. یہ 4 قاعدے میں نے ان کے جو ہے ترتیب کے ساتھ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، آپ وہاں جا کے دیکھ لیں. اور چوتھا قاعدہ ہے ادغام کا. قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 2 اور قاعدہ نمبر 3 اور قاعدہ نمبر 4. یہ 4 قاعدے آپ کو صحیح طریقے سے پڑھنے ہیں، اور قاعدے کچھ حروف سے ہوتے ہیں، ان کے الگ الگ حرفوں کو بھی یاد کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھنے کے اندر بہت مزہ محسوس کریں گے، آپ سکون بھی ملے گا، اور اگر آپ شفا کی نیت سے پڑھیں گے تو شفا بھی ملے گی. تنوین و نون ساکن کے بعد میں جیسے نون جزم والا ہے، ایسے میم بھی بعض دفعہ میم بھی جزم کے ساتھ آتا ہے، اور میم کے بھی 3 قاعدے ہوتے ہیں. میم کے کون سے قاعدے ہوتے ہیں؟ ادغام شفوی، اکفاء شفوی اور اظہار شفوی. یہ 3 قاعدے میم ساکن کے بھی یاد کرنے. ادغام میں ان کے آگے شفوی لکھا ہوا آتا ہے، شفوی نورانی قاعدے کے اندر. اکفاء کے اندر بھی جو ہے شفوی لکھا ہوا آئے گا. اور یہ قاعدے اتنے، اور میم ساکن کے قاعدے اتنے مشکل نہیں ہیں نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں کے مقابلے میں، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے گا، یعنی ایک میم ہے پھر دوبارہ میم ہے تو جو ہے ادغام شفوی ہوگا. اور میم ساکن کے بعد با آوے تو اکفاء شفوی ہوگا. اور ان 2 حرفوں کے علاوہ باقی جتنے بھی حرف آئیں گے تو اظہار ہوگا، وہاں گنہ نہیں ہوگا. تو یہ قاعدے بھی الحمدللہ ہم یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر چکے ہیں، آپ ان کو بھی صحیح سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد میں ہم کو کون سے قاعدے یاد کرنے؟ ایک تو اللہ کے نام کا قاعدہ یاد کرنا. اللہ کے نام کا قاعدہ یہ بھی بہت اہم ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے قرآن کے اندر یہ اللہ کا نام. اگر آپ اللہ کے نام کو یعنی اللہ کے نام کو اس سے نہیں پڑھ رہے تو ہو سکتا آپ کا کلمہ بھی صحیح نہیں ہے. ان اللہ کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے کے اندر پڑھتے ہیں الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب لا کے اندر بھی جو ہے یہاں مد منفصل آ رہی ہے، چھوٹی والی مد متصل نہیں ہے، مد منفصل ہے، اس کو بھی کھینچا جائے گا. لا الہ الا اللہ، الا اللہ. اللہ کے نام کو یہاں پور پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے اوپر جبر ہے، اللہ کا نام پور پڑھا جائے گا. لا الہ الا اللہ. پھر اگر دوسرا کلمہ ہم پڑھیں گے محمد الرسول اللہ، تو محمد الرسول اللہ کے اندر بھی جو کیا آئے گا؟ اللہ کا نام پور ہوگا، محمد الرسول اللہ. یہ اللہ کا نام یہ ہے، اور اس سے پہلے نام کے اوپر پیش ہے تو محمد الرسول اللہ، اللہ کا نام پور پڑھا جائے گا. اللہ کے نام کے 2 ہی قاعدے، اللہ کے نام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہوگا تو اللہ کا نام پور ہوگا. اور جیسے بسم اللہ پڑھتے ہیں ہم تو میم کے نیچے زیر ہے تو جو ہے یہاں اللہ کا نام باریک ہوگا. اس طریقے سے نورانی قاعدے کی تختیں بہت ساری. ایک اور ہے را کا قاعدہ ہوتا ہے. را ہم خاص طور سے جو ہے بعض قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، یا جیسے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، تو اس کے اندر ہم را کو نہیں صحیح پڑھتے، را پور پڑھا جاتا ہے. اور را کے قاعدے بھی ہم صحیح دیکھ لیں. صراط الذین، صراط الذین، اہدنا الصراط المستقیم. اس طریقے سے یہ قاعدے بھی ہم کو صحیح طریقے سے یاد کرنے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، یہ را پور پڑھنے. تو جو ہے یہ قاعدے جب ہم
سمجھیں گے تو مان لو ہم اگر قرآن پڑھے ہوئے ہیں اور ہم اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں یا ہمارا قرآن پڑھنے کا جی نہیں کر رہا ہے تو انشاءاللہ یہ جو ہے قاعدے پڑھنے کے بعد میں ہمارا قرآن صحیح ہو جائے گا اور قرآن پڑھنے کا ہمارا جی کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔